حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نادار دست در دست یزید حتی کہ لا الہ الا است حسین فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم صلوات ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص عالم دین ذاکر اہل بیت خوش عقیدہ خوش مزاج خوش عمل اسلاف کی تہذیب کے ترجمان یعنی علامہ مولانا سید الفقار حسین نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات ابراہیم سورہ مبارکہ صافات کی مسلسل 3 آیتیں اور آیتیں مختصر ضرور ہیں مگر ان کا عنوان بہت مکمل ہے۔ اللہ کا نظام بہت روشن ہے، اس کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے اور نہ ہی اس کا کسی سے پڑوس ہے۔ پڑوس اور رشتہ داری کی بنیاد پر کچھ استثناءات لاگو ہوتے ہیں۔ پڑوسی پڑوسی ہے چاہے کافر ہو، رشتہ دار ہے چاہے عقیدے کا خراب ہو۔ لہذا صلہ رحمی اور پڑوس ہمسائیگی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ہاتھ باندھ دیتی ہیں۔ اللہ کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے
نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، رشتہ داری نہیں ہے، کہہ دیا لم یلد ولم یولد، پڑوس نہیں ہے، کہہ دیا علی کل شیء محیط، وہ ہر جگہ پر ہے، کسی ایک جگہ پر نہیں ہے۔ اور جس کمزوری کو بندگی کے لیے اور بندوں کے لیے اللہ نے حسن قرار دیا، اور وہ اللہ کے لیے نہیں تھا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حبیب اور اس حبیب کے گھر والوں کے لیے بھی یہ عنوان بنے، لہذا کہلوا دیا کہ وما محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب زہرا نے پہلی مرتبہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا، تو نبی نے فوراً فرمایا تو مجھے بابا کہو۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ کسی کے باپ نہیں ہے، مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یا اللہ کیا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہے؟ ایک آیت ہمیں کچھ کہتی نظر آ رہی ہے اور دوسری آیت کچھ اور میرے بچوں جوانوں، اگر کوئی قرآن میں تضاد سمجھے تو سمجھو اس کے دماغ میں تضاد ہے، قرآن میں تضاد نہیں۔ قرآن کی ایک آیت بغیر مفسر کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے ہمیں قرآن کافی ہے؟ ایک جانب مشاہدہ اور ایک جانب قرآن کی آیت، تو کیسے حل کریں گے اس مسئلے کو؟ الجھن تو ڈال دی میں نے بچوں کے دماغ میں، اس الجھن کو دور کرنا بھی اسی ممبر کا کام ہے۔ اور یاد رہے اس سے اچھا اسکول کہیں اور نہیں ملے گا جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کے تعلیمی ادارے تنگ ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ایسا بھی کوئی تعلیمی نظام ہوگا جہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی سیکھنے آیا ہے، وہ عالم دین بھی کچھ لینے آیا ہے، یہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں اور انجینئر بھی بیٹھے ہیں اور ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے اور جوتیاں بنانے والے بھی بیٹھا ہے، فیکٹری کا مالک بھی ہے اور اس کے نوکر بھی ہیں۔ خبردار، امام بارگاہوں میں بیٹھنے والوں کی دید علیحدہ ہوتی ہے۔ ہم وہ دیکھتے ہیں جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ ہم اس مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ ہماری دید روشن ہو جائے، ہماری اینک صحیح نمبروں کی ہو جائے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں اور سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں؟ جی بہت سارے لوگ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں بیٹھنے والوں کی دید علیحدہ ہے، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ اور میں اپنے ان جوانوں اور بچوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنے ایک بھائی کو بھی لایا کرو۔ جی مولا علی نے تو قاعدہ دے دیا نا کہ بھائی دو طرح کے، ایک تمہارے دین میں تمہارے بھائی، حضرت مالک اشتر سے فرمایا، اور ایک تمہارے انسان ہونے میں بھائی۔ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لایا کریں، جو دینی بھائی ہے وہ تو خود ہی آ جاتا ہے، وہ جو انسان ہونے میں بھائی ہے اسے ضرور ساتھ لایا کریں، ذائقہ چکھے۔ جس نے کچی پکی نہ پڑھی اسے میٹرک کی باتیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟
تو سا معیار اونچا ہوگا، فہم بلند ہوگی اور سمجھ میں آنے لگیں گی باتیں، اور اس کا دور تک نتیجہ ہے، اور الحمدللہ ایسا تیزی سے ہوتا جا رہا ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس نہیں، اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، تو کیونکہ پڑوس اور رشتہ داری استثناء آور ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی رشتہ داریوں اور پڑوس کی جو کمزوریاں تھیں ان سے آزاد کر دیا۔ یعنی اب اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ بیٹی آ رہی ہے، اب اگر سجدے کو طول دے رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ نواسا بیٹھا ہے، بلکہ یہ سب کام اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ رسالت کے رشتے سے کر رہے ہیں۔ جی اگر احترام کر رہے ہیں تو رسالت کا تقاضا ہے، اگر پیار کر رہے ہیں تو رسالت کا تقاضا ہے۔ یہ کرسی میرے بھائیوں نے علامہ ذوالفقار حسین نقوی کی مجلس ترحیم کے لیے مجھے دی ہے۔ میں یہاں آنے کے بعد کسی بچے سے کہوں بیٹا تم مجلس پڑھو تو شاید کچھ دیر تک تو یہ برداشت کر لیں، اس کے بعد مجھے کہیں کہ مولانا آپ کو ممبر دیا تھا، یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ آپ جسے چاہیں بٹھا دیں۔ یہ جس کرسی پہ نبی بیٹھے تھے وہ نبی کی کرسی ہے، اب اگر اس کرسی پہ سیدہ کو بٹھا رہے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ باہر شاید آواز نہیں ہے، نہیں وہ کہہ رہے نہیں ہے آواز۔ ایک صلوات نبی کی ذات پہ دیے کرنا، ٹھیک ہے؟ اب باہر سے صلوات پڑھ کے دکھائیے اگر آواز آ رہی ہے تو۔ اب سب مل کر صلوات پڑھیے گا۔ اللہ وقت میرے پاس بہت تنگ ہے، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ یہ قدیمی امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ کی شہرت پورے پاکستان میں ہے، اور ایک طویل مدت تک علامہ ذوالفقار حسین نقوی اللہ مقامہ نے اس منبر کا حق ادا کیا، اور اللہ کا نظام ہے کہ جب وہ کوئی آیت اٹھاتا ہے تو یا اس جیسی لاتا ہے یا اس سے اچھی لاتا ہے۔ مایوس ہونے والے کو تو شیعہ کہا ہی نہیں جاتا۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم اور آپ نہیں تھے، عزاداری تھی، ہم نہیں رہیں گے، عزاداری رہے گی۔ خبردار اس بنیاد پر نہ کوئی بانی تکبر کرے اور نہ کوئی خطیب متکبر بنے، بلکہ مولا کا شکر ادا کرے کہ عزت عطا کی ہے منبر پہ بیٹھنے کی۔ اس سال محرم میں حضرت علامہ افسار نقوی صاحب حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے اور احباب استفادہ فرمائیں گے۔ بہت ہی مضبوط، بہت ہی عمدہ خطابت ہے، بہت اچھے مطالب ہیں، اور ممبر پر جچتے بھی ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں، اور ایک اچھا چہرہ ہے، اور انشاءاللہ یہ چہرہ، ان کا اچھا چہرہ ملت کے اچھے چہرے میں تبدیل ہوگا، اور ہماری تصویر اور نکھرتی چلی جائے گی۔ میں بھی آپ کا ایک چھوٹا سا نوکر ہوں، پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں، اسی لباس میں پھرتا ہوں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی طرح اچھی ترجمانی کی جا سکے۔ اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اب شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں، تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر رہے ہیں۔ ہم سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھتے اور خود سے طے کر لیتے ہیں۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، تشریح کوئی اور کرتا ہے۔ میں بتاؤں گا نا کہ میں کیوں پہنتا ہوں، کہ ماتم میں کرتا ہوں، جوابات کوئی اور دے رہا ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ ماتم ہم کیوں کرتے ہیں۔ یا علی مدد میں بولتا ہوں، جو بولتے نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے۔ دلیل تو مجھ سے مانگی جائے۔
سے منزہ ذات، اس ذات نے اس کائنات کے لیے ایک نظام بنایا ہے، اور نظام یہ ہے کہ جتنی مصیبتیں بڑھیں گی اتنی فضیلتیں بڑھیں گی۔ مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، اور فضیلتوں کا بھی مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ کوئی صاحب فضیلت ہو نہیں سکتا جب تک صاحب مصیبت نہ ہو، اور جو صاحب مصیبت ہوتا ہے وہ صاحب فضیلت ہوتا ہے۔ لہذا یہ جوان سوال نہ کرے کہ کب تک مارے جائیں گے، کب تک جنازے اٹھائیں گے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ جب تک چھتوں پہ علم لگے ہوئے ہیں مارے جائیں گے۔ اذانوں میں علی ولی اللہ کی صدائیں جب تک باقی رہیں گی یا آزمائشیں باقی رہیں گی۔ کسی نے زبردستی کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا لا الہ الا اللہ کی مصیبتیں کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی پڑھ دیا؟ اور کیا محمد الرسول اللہ کے پریشانیاں کم تھیں جو علی ولی اللہ بھی پڑھ دیا؟ ہم تو مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں، ہم پریشانیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنے مسائل بڑھیں گے اتنے ان کو حل کرنے کی صلاحیتیں بڑھیں گی، اور الحمدللہ پوری دنیا میں ہم 156 ممالک میں 1.5 ملک ہیں جہاں علی ولی اللہ کی اذان آتی ہے، اور کوئی سارے ہی دنیا کے اندر پوری ممالک کے اندر کہیں 10%، کہیں 5%، کہیں 25% مولا علی اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی تعداد ہم سے زیادہ ان بھائیوں کی ہے کہ جو ان میں ایک تعداد ہمیں پسند نہیں کرتی، ہمارا وجود انہیں پسند نہیں ہے، اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور غفلت کا شکار ہیں اور جہالت طاری ہے۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم جہالت کا خاتمہ کریں اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کسی کا شامہ سالم ہو تو اسے گلاب کی خوشبو نہ آئے۔ ہمیں شامہ سالم کرنا ہے، بیماروں کو شفا دلوانی ہے، تاکہ خود بخود لوگ اہل بیت کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں۔ مطلب صرف اور صرف یہ ہے، بہت ہی اونچا اور روشن پیغام ہے کہ اگر فضیلتیں حاصل کرنی ہیں تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو۔ کچھ تو ایسی آیتیں ہیں جنہیں فریم کروا کے گھر میں لگانے کی ضرورت ہے، کچھ ایسی حدیثیں ہیں جنہیں تغرا بنوا کر گھر میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ آتے جاتے اس پہ نگاہ جائے اور میرے رویے پہ فرق آئے، میرے طور طریقوں میں فرق آئے۔ قرآن سورہ مبارکہ تکویر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے یہ، کہاں جا رہے ہو؟ اس آیت کو تغرا بنوا کے گھر میں لگایا جائے، آتے جاتے اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کے لیے جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ مولا علی کا یہ قول الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہی کا تو ہے، یوم لکا و یوم علیکا، ایک دن تیرے خلاف رہے گا، ایک دن تیرے حق میں رہے گا۔ تو جس دن حق میں ہو تو تیاری رہنی چاہیے کہ کل خلاف آنے والا ہے، اور جس دن خلاف ہو تو تیاری رہنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے کہ کل حق میں آنے والا ہے۔ ایک جیسا دور نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے، وقت ایک جیسا باقی نہیں رہتا۔ لہذا ہم اس ایجنڈے کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ جینے کا سلیقہ رکھتے ہیں کہ مصیبتوں کا فضیلتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ مصیبتوں کی تاریخ اور مصیبتوں کے عنوانات پہ جب غور کریں گے تو ہمیں مصیبتوں کے ساتھ مصیبت زدہ، مصیبت میں مبتلا، مصیبت خوردہ، مصیبت کا شکار، مصیبت مول لینے والوں کے بھی نام ڈھونڈنے ہوں گے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس نے مصیبت کا کیسے مقابلہ کیا۔ فہرست بڑی طویل ہے، میں حضرت ایوب کے قصے کی طرف نہیں جا رہا، مگر اللہ نے جسے سب سے بڑی مصیبت میں مبتلا بتایا وہ حضرت ابراہیم ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ہم نے ابراہیم پر ڈالی۔ وہ کون سی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے 3 مصیبتوں میں، 3 آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ سب سے پہلی آزمائش، مال اللہ کی راہ میں دے دیا، سب کچھ مال کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جبریل نے ساری بکریاں، جانور، چوپائے واپس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہارا دل دیکھنا چاہتے تھے، اللہ کو تمہارے جانور نہیں چاہیے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کی آزمائش شروع ہوئی اپنی جان کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم نے اپنی جان دینے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔
جا کے بت خانے کے بت توڑ ڈالے، کسی کا بازو توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اور جب یہ سارا شہر تہوار منا کر واپس آیا، سب گئے ہوئے تھے شہر سے باہر، جب واپس آئے اور بت خانے میں پوجا کے لیے گئے تو کہ دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو سب نے بے ساختہ کہا کہ ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، کام بتا رہا ہے کہ کس کا ہے۔ تو یہ بڑا پیغام ہے، خبردار یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کس نے، روش بتائے گی کہ کس کی روش ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا منہ سے نہیں بولتا کہ میں شیعہ ہوں، سارا محلہ کہتا ہے امانت اس کے پاس رکھو، والی والا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اسی نے توڑا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو کہنے لگے وہ کیسے یہ کر سکتا ہے جو خود اپنی ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا؟ تو عزیزو، جیسے ہم مردے کو اسماء افہام کہتے ہیں نا، یہ مجلس بھی اسماء افہام کہنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس مجمع سے خطاب کرتے فرمایا کہ جو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا، وہ تمہارا خالق اور تمہارا رازق کیسے ہے؟ پوری قوم کو جھنجھوڑ ڈالا حضرت ابراہیم نے، مگر کہنے لگے کیا اسی نے ہے، لہٰذا اسے سزا دی جائے، آگ میں پھینک دیا جائے۔ آگ میں پھینکا حضرت ابراہیم کو، اور پھینکا، لے کر نہیں گئے کیونکہ خود جا نہیں سکتے تھے اس کے قریب۔ اور جب حضرت ابراہیم فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، منجنیق میں ٹوکری میں رکھ کر پھینکا تھا انہیں، تو جبریل فرشتوں کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوئے، یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا جا کے پوچھ لو میرا خلیل کیا چاہتا ہے۔ جبریل نے آ کر کہا حل لگا حاجتن یا ابراہیم، میں ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ اب ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں اور جبریل سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ کہا پھر بتا دو میں اس تک پہنچا دوں۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ملے تو پہلے تو اسے کہیں کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل ہو کہ یہ کہو کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہنے کا حق رکھتے تھے محمد اور علی، انہوں نے نہیں کہا۔ نبی علی کو وسیلہ بناتے ہیں، علی نبی کو وسیلہ بناتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہاں میں اسی سے بات کرنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ کہا بتا دو پہنچا دوں۔ اب جملہ سنیں، نظام دے رہے مولا امام سجاد اور حضرت ابراہیم قرآن کی اس تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ اکبر، علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے بعد حاجت کون سی رہ گئی؟ امام فرماتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ ہماری اصلاح کر رہے ہیں امام، یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ دعا قبول ہو جائے، میں دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ دعا مانگنا عبادت ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بس میری یہی حاجت ہے۔ اور جیسے ہی عقیدہ حضرت ابراہیم اور اللہ کی خاطر جلنے کو قبول کرنا اللہ نے دیکھ لیا، آگ گلزار ہو گئی۔ بدن نہیں لیا حضرت ابراہیم کا اللہ نے، جانور نہیں لیے حضرت ابراہیم کے اللہ نے۔ اب سب سے بڑی قیمت انسان کے پاس اور دولت سرمایہ اولاد ہے۔ کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ چھری چلا دی، چھری چلا دی۔ انہوں نے کام اپنا پورا کیا۔ جب چھری چلاتے تھے چھری الٹی ہو جاتی تھی، پٹی کھول کے دیکھتے تھے یہ کیوں نہیں ذبح کر رہی، کیوں نہیں کاٹ رہی، تو دیکھتے تھے الٹی رکھی ہے۔ پھر سیدھا رکھتے تھے، پھر چلاتے تھے، پھر وہ نہیں چلتی تھی، پھر دیکھتے تھے تو الٹی ہوتی تھی۔ تو لوہے سے بولنے لگے۔ میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، تو ممبر سے اترا تو ایک صاحب نے روک لیا، مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ لوہا بولے گا؟ میں نے کہا آپ کا قصور نہیں ہے، جس معاشرے میں انسان انسان کی بولی نہ سمجھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا، حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو لوہے کا ٹکڑا، چاقو، چھری بولی
الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل امر کرتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے۔ یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ پھر ابراہیم نے چھری چلائی اور چھری چلی، گلا کٹتا ہوا محسوس ہو گیا، پٹی کھول کر دیکھا تو حضرت اسماعیل برابر میں کھڑے تھے۔ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ اسے اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم قربانی تو بڑی دے دی مگر ہمیں اس سے بڑی قربانی چاہیے۔ ہم اس قربانی کو مؤخر کر رہے ہیں بڑی قربانی پر۔ اب کچھ قرآن نافہم لوگوں نے لکھ دیا کہ ذبح عظیم سے مراد وہ جنت کا دمبا ہے، کیونکہ وہ عظیم الجثہ تھا، جنت کی گھاس کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا، تو قرآن نے اسے عظیم کہا ہے یعنی موٹا۔ یہ موٹا دمبا تھا جو حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہو گیا۔ میں تو یہاں زیادہ رکنے کا عادی نہیں ہوں ایسی بحثوں میں، ایک جملہ کہہ کر سادہ سا آدمی ہوں، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ جو حضرت اسماعیل کی قربانی پر بڑی قربانی کو دمبا مان لے، ان کا ہی حق ہے کہ وہ ہر واہیات کو ولی مان لے مگر علی کو ولی نہ مان۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا۔ ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ علامہ اقبال کے شہر میں مجلس پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، بے کے نیچے کا نقطہ باپ، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، مانیے ذبح عظیم آمد پہ سر۔ اور قرآن میں جو ذبح عظیم کا اللہ نے عنوان دیا ہے وہ ہے بیٹا حسین، باپ نقطہ با، بیٹا مانیے ذبح عظیم۔ ہم نے بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا، ایک بڑی قربانی چاہیے، توجہ چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم کا مال اللہ نے واپس کیا مگر حسین کا رکھ لیا، حضرت ابراہیم کی جان اللہ نے واپس کر دی مگر حسین کی رکھ لی، حضرت ابراہیم کی اولاد اللہ نے واپس کر دی مگر حسین مولا کی رکھ لی۔ کیا فرق ہے حسین اور ابراہیم میں؟ مثال دے رہا ہوں اور یہیں سے ربط مسائل۔ آپ اپنے 2 سالہ بچے کے لیے ٹافی لائیے، وہ ٹافی ریپر کھول کے کھانے لگے تو اسے کہیے مجھے دے دو، اول تو وہ دے گا نہیں، اور اگر دے دے تو آپ کھائیں گے نہیں، اور اگر آپ نے بچے کی ٹافی کھا لی تو سارا معاشرہ کہے گا کہ انہیں دیکھو یہ بچے کی ٹافی کھا گئے، جبکہ آپ کتنا ہی کہتے رہے کہ ہم ہی لائے تھے، ہم ہی نے دلوائی۔ بچے کی ٹافی آپ نے جب وہ 2 سال کا تھا نہیں کھائی، جی یہی بچہ جب 30 سال کا ہو جائے گا، ڈائریکٹر لگ جائے گا، گورنر لگ جائے گا، وزیر ہو جائے گا، افسر ہو جائے گا 21ویں گریڈ کا، یہ ابا کے لیے دوائیاں لائے گا، آپ کے لیے آپ رکھ لیں گے، جوڑے بیڑے بنا کے لائے گا، آپ رکھ لیں گے، آپ کو گاڑی خرید کے دے گا، آپ لے لیں گے۔ 20 سال 30 سال پہلے آپ نے ٹافی نہیں لی، 30 سال کے بعد وہ جو دے رہا ہے وہ آپ لے رہے ہیں۔ یہ کیا بچہ بدل گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ فرد بدل گیا۔ یہی عزیزان گرامی فرق ہے حضرت ابراہیم اور امام حسین میں۔ ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ اب سب کچھ حسین سے لیا جائے گا، اس لیے کہ بندگی کی باب میں حسین سے بڑا کوئی بندہ نہیں۔ ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا۔ وہاں 1 اسماعیل، یہاں 58 اسماعیل، 18 صرف مولا علی کے بیٹے ہیں۔
اور 58 بھی بنی ہاشم نہیں ہے، بنی ابو طالب ہے۔ بنی ہاشم کہہ کے تو ہم نے خاندان بڑا کر دیا، وہاں حضرت عبد المطلب کی اولادیں نہیں ہیں، وہاں حضرت ابو طالب کی اولادیں۔ کربلا میں اگر 72 ہیں تو 58 گھر کے لوگ ہیں۔ قربانی اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اس میں گھر سے، عزیزوں سے اور خونی رشتہ داروں سے تعلق ہو۔ ہم بڑی قربانی لیں گے۔ کتنے اسماعیل ذبح کیے حسین نے؟ 4 لاشوں پہ تو حسین بہت روئے۔ لاشیں تو سب میرے مولا نے خود اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی بڑھ کر مانگتا تھا مولا اسے میں اٹھاؤں تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ یہی تو رونے کا مقام ہے کہ جس نے سارے لاشیں اٹھائے اس کا لاشا کسی نے نہ اٹھایا، بے گور و کفن لاشا رہا۔ لاشیں میرے مولا نے بہت اٹھائے مگر عزاداروں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ لاشوں کے نام سنیے، ان میں پہلا اور ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، کسی غم میں اور اللہ نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ حضرت قاسم کا پامال لاشا لے آئے۔ جب بھی کبھی لاشا لاتے تھے تو خیمہ گاہ کے باہر اس لاشے کی وارث بی بی کھڑی ہوتی تھی، بڑھ کر استقبال کرتی تھی۔ مگر یہ عجیب منظر ہے کہ قاسم کا لاشا ہے مگر ماں نہیں ہے۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں۔ امام نے تعجب سے پوچھا بہن زینب، بھابھی ام فروہ کہاں ہیں؟ تو جناب زینب سے بی بی نے کہا، ایک بی بی نے آواز دے کر کہا، بی بی جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی، اب جا کر جو دیکھا تو پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر۔ جیسے سجدہ مکمل ہوا تو بی بی زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیں وہاں جہاں قاسم کا لاشا رکھا تھا، بچے کا پامال لاشا دیکھا، امام گردن جھکائے کھڑے تھے۔ تو پہلے تو امام حسین کو دیکھ کر کہا، اے میرے مولا حسین اپنا سینہ چوڑا کیجئے، اپنی گردن بلند کیجئے۔ مجھے یہ عزت ملی ہے کہ میرے بچے نے دودھ کی لاج رکھی ہے، بس میری آرزو اتنی ہے کہ مجھے اس کا خون بھرا کرتا دے دیجئے۔ امام نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں سے پھٹ گیا، چاک چاک ہو گیا، مگر ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتا امام حسین نے دے دیا۔ بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لٹے، قافلہ کوفہ، کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی کے موقع پہ کربلا سے مدینہ گیا۔ جب مدینے پہنچے تو سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی گٹھڑی تھی۔ حضرت ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی، فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جنت البقیع پہنچی، امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پر پھیلا دیا اور کہا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس میں جب بیٹھا کریں تو تکلف نہ کیا کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ لاشا عباس کا لاشا۔ اجرکم اللہ۔ اپنے بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ آئے، مڑ مڑ کے لاشے کو دیکھتے رہے۔ تیسرا لاشا، رو رہے ہیں نا آپ، خواتین ہیں، بچوں والی مائیں بیٹھی ہیں۔ تیسرا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔
کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بہت گریہ ہو گیا، مجھ سے فرمائش کی گئی، خواہش کی گئی، مجھے حکم دیا گیا جو اب مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک اور لاشا بھی ہے جس میں حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک اور لاشا بھی ہے جسے نگاہیں بھر کے حسین دیکھتے تھے اور کہتے تھے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے نانا یاد آ جاتے ہیں۔ ایک اور لاشا بھی ہے جس کے جانے پہ حسین نے گھوڑے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا، اور جب مڑ کر دیکھا تو گھوڑے سے اترے، کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، فرمایا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ اجرکم اللہ۔ یہ بھیج تو دیا میدان میں جوان، مگر عزاداروں لوٹ کر آئے خیمے میں اور کہا ام لیلا ماں کی دعائیں بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اللہ جلدی سنتا ہے، ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں۔ جناب ام لیلا نے سر پہ قرآن رکھا اور آواز دی یا اللہ تو ہی تو ہے جس نے یعقوب کو یوسف سے ملایا، یا اللہ تو نے کیسے کیسوں کو ملایا، ایک مرتبہ اور میرا علی اکبر مجھے دکھا دے۔ ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، کیا دیکھا علی اکبر واپس آئے ہیں، بابا سے گلے مل کے رو رہے ہیں، بابا کو تسلی اور حوصلہ دے رہے ہیں، اور امام سے کہہ رہے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں، تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ بیٹا باپ سے پانی مانگ رہا ہے اور ماں در خیمہ پہ کھڑی منظر دیکھ رہی ہے۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار، شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے۔ جاؤ علی اکبر تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان کربلا میں پہنچے، آواز دی بابا سلام آخر۔ حسین زمین پہ گرتے تھے اٹھتے تھے، آواز دیتے جاتے تھے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، یا علی یا علی یا علی، اے علی اکبر بتاؤ تم کہاں ہو؟ پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ حسین بیٹھ گئے، سینے میں برچھی لگی، نے برچھی کا پھل ہلانا شروع کیا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع، علی اکبر ایڑیاں رگڑتے تھے، زمین کربلا پہ زلزلہ آتا، آواز دی نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ سینے سے برچھی کا پھل نکلا، خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، علی اکبر تمہیں تمہارے نانا کے حوالے۔ ماتم حسین